बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मौत बरहक है, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि आप मौत को शिकस्त देकर हमेशा के लिए जिंदा रह सकते हैं? यह सवाल अब सिर्फ एक ख्याल नहीं रहा, बल्कि इसे हकीकत बनाने के लिए अमली तौर पर काम शुरू हो चुका है। दुनिया के अमीर अफराद मरने के बाद जीने के ख्वाब देख रहे हैं। दुनिया में ऐसी बहुत सी कंपनियां मौजूद हैं जो अमीर लोगों को मरने के बाद एक खास तरीके से महफूज कर रही हैं, यह सोचकर कि एक दिन साइंस इतनी तरक्की कर लेगी कि इन लोगों को दोबारा से जिंदा किया जा सकेगा। एक ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश की जा रही है जहां लोग खुद यह फैसला करेंगे कि वो कितनी देर तक जिंदा रहना चाहते हैं, जो कि जाहिर है हमारे ईमान के मुताबिक अल्लाह के इज़्न के बगैर मुमकिन नहीं है। लेकिन नाइट्रोजन के चैम्बर्स में तैरती हुई 650 लाशों का राज क्या है? 5000 से जायद अफराद क्यों अपनी मौत के बाद इन चैम्बर्स में महफूज किए जाने का इंतजार कर रहे हैं? ऐसा कौन सा पुरस्कार तरीका है जिसके जरिए मुर्दा जिस्मों को इस अंदाज में महफूज कर लिया जाता है कि इनके आज़ा गलने सड़ने से बच जाते हैं? और क्या वाकई साइंस ने कोई ऐसा अमल या टेक्नोलॉजी दरियाफ्त कर ली है जो जिस्म और दिमाग को इस हालत में महफूज रखता है कि इन्हें मुस्तकबिल में दोबारा जिंदा किया जा सके? ये लोग दोबारा कब और कैसे जिंदा हो सकते हैं? दुनिया की कौन सी कंपनियां हैं जो ये हैरानकुन अमल सरअंजाम दे रही हैं? ये सब कुछ कब से जारी है और अब तक किन किन मरहलों से गुजर चुका है? क्या मेडिकल साइंस ने वाकई मौत की सरहद को अबूर कर लिया है? क्या मजहब जो मौत का तस्वुर पेश करते हैं, अब साइंस ने इसे मानने से इनकार कर दिया है? इस हवाले से आज की वीडियो के आखिरी जुमले निहायत अहमियत के हामिल हैं। सो आइए आज के व्लॉग में हम इस पुरस्कार और चौंका देने वाली दुनिया का दरवाजा खोलते हैं आपके लिए। क्रायोनिक्स एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंसानी जिस्म या बाज़ औक़ात सिर्फ दिमाग को मौत के बाद मुंजमद कर दिया जाता है या फ्रीज कर दिया जाता है, इस उम्मीद के साथ कि मुस्तकबिल का इंसान टेक्नोलॉजी की ताकत से माजी के मरे हुए इंसान को नई जिंदगी दे सकेगा। हम मेडिकल साइंस की इस तरक्की को इग्नोर नहीं कर सकते कि इस टेक्निक के जरिए सेल्स और जिस्म के कुछ हिस्सों को फ्रीज करके महफूज किया जा सकता है। और यह तकनीक खास तौर पर बांझपन के इलाज में एम्ब्रियोज और एग्स और स्पर्म्स को मुंजमद करने या फ्रीज करके महफूज करने और बाद में उन्हें बहाल करके काबिले इस्तेमाल बनाने के अमल में बहुत कारआमद साबित हुई है। 20-20, 30-30 साल से फ्रीज किए हुए स्पर्म और एम्ब्रियोज को काबिले इस्तेमाल बनाया गया, यानी इनसे बच्चे पैदा हुए हैं, जो कि यकीनी तौर पर हैरानकुन है। लेकिन सच्ची बात यह है कि पिछले 58 बरसों में क्रायोनिक्स के जरिए किसी भी इंसान के पूरे जिस्म या दिमाग को आज तक जिंदा नहीं किया जा सका, लेकिन फिर भी लोग अपनी डेड बॉडीज को फ्रीज करवा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है और किस उम्मीद पर है? क्रायोनिक्स में मुर्दा जिस्म को महफूज करने का एक तफसीली प्रोसेस है, लेकिन मुख्तसर ये कि मौत के फौरन बाद जिस्म को बर्फ के ठंडे पानी में रखा जाता है, मसनूई तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई और ब्लड के फ्लो को मेंटेन किया जाता है, जिस्म में ऐसे केमिकल डाल दिए जाते हैं कि ब्लड या दीगर मादे बर्फ के क्रिस्टल की तरह जमे ना, बल्कि नरम ठोस मादे का रूप धार लें। फिर जिस्म को माया नाइट्रोजन से धीरे धीरे ठंडा करके दर्जा हरारत को -196 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाया जाता है और सबसे आखिर में माया नाइट्रोजन से भरे हुए एक खास बर्तन में, जिसे आप टैंक कह लीजिए, मेटल ट्यूब कह लीजिए या कोई चैम्बर कह लीजिए, उसमें रख दिया जाता है। यूं समझें कि ये एक खास किस्म का फ्रीजर जैसा आला है जो बहुत ज्यादा ठंडक पैदा करता है ताकि जिस्म खराब ना हो सके। दिलचस्प बात यह है कि जिन लोगों के जिस्मों को आज तक महफूज किया गया है,
ان لوگوں کو, اس فیلڈ سے وابستہ لوگ ڈیڈ باڈی نہیں کہتے بلکہ پیشنٹ کہتے ہیں, یعنی مریض کہتے ہیں. جیسے وہ کسی اسپتال میں بے ہوش پڑے ہوئے ہوں لیکن زندہ ہوں, جنہیں فی الحال ناقابل علاج سمجھا گیا ہے لیکن بعد میں ان کا علاج کیا جا سکتا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ صرف انسانوں کو نہیں, امیر لوگ اپنے پالتو جانوروں کو بھی مرنے کے بعد محفوظ کروا رہے ہیں, کیونکہ کچھ لوگوں کے لیے ان کے پالتو جانور بھی ان کی فیملی کا, ان کے خاندان کا حصہ ہوتے ہیں. تو جہاں تک موت کے بعد انسانوں کو محفوظ کرنے کی بات ہے, یہ بات یاد رکھیے کہ یہ پروسیس کافی مہنگا ہے. اس لیے کچھ لوگ پوری باڈی کو یعنی پورے جسم کو محفوظ کرواتے ہیں اور کچھ لوگ صرف دماغ کو محفوظ کروا رہے ہیں. رابرٹ ایٹنگز جو کہ ایک امریکی مصنف ہیں, سائنسدان ہیں, شاید وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے موت کے خلاف ایک طرح سے بغاوت کی. ان کا ماننا تھا کہ ہم جسے موت سمجھتے ہیں وہ دراصل اب تک میڈیکل سائنس یا ٹیکنالوجی کی ایک ناکامی ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ذرا سوچیے, اگر کوئی شخص دل کا دورہ پڑنے سے ایمیزون کے جنگلات میں مر جاتا ہے تو ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا, لیکن اگر وہی شخص کسی ترقی یافتہ شہر کے اسپتال میں ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ زندہ بچ جائے. 1960 کی دہائی میں ایٹنگز کے دیے ہوئے اس نظریے نے دنیا بھر میں اس طرح کے تجربات کی بنیاد رکھی جو موت کو مات دینے کے لیے کیے جا رہے ہیں. ایک محتاط اندازہ ہے اور اس کے مطابق دنیا بھر سے اور خاص طور پر امریکہ سے تقریباً 650 لوگ موت کے بعد خود کو اس طرح سے فریز کروا چکے ہیں اور تقریباً 5000 لوگ اس کے لیے رجسٹریشن کروا چکے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد وہ بھی اپنی میتوں کو, اپنی ڈیڈ باڈیز کو فریز کروائیں گے. تو پہلا شخص جسے اس طریقے سے محفوظ کیا گیا وہ تھے ڈاکٹر جیمز بیڈفورڈ. وہ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں نفسیات کے پروفیسر تھے اور ان کا جسم 1967 یعنی 1967 میں محفوظ کیا گیا تھا. یہ یوں بھی کہہ لیجئے کہ یہ اس نظریے کے, اس ٹیکنیک کے, جسے ہم کرائیونکس کہتے ہیں, اس کے بانی تھے. رابرٹ ایٹنگز جنہوں نے یہ نظریہ دیا تھا کہ موت کو مات دی جا سکتی ہے, ان کی ڈیڈ باڈی کو بھی اسی طریقے سے محفوظ کیا گیا, بلکہ صرف انہیں نہیں بلکہ ان کی والدہ کو, ان کی پہلی اور دوسری بیوی کو بھی اسی طریقے سے محفوظ کیا گیا ہے, اس امید کے ساتھ کہ جب وہ دوبارہ زندہ ہوں تو ان کی دونوں بیویاں بھی ان کے ساتھ ہوں, مطلب نئی زندگی میں بھی انہیں ان کی پرانی محبتیں میسر ہوں گی. بہت سارے امیر اور مشہور لوگوں کے ساتھ ساتھ مایا نائٹروجن کے ایک چیمبر میں ایک 14 سال کی برطانوی لڑکی کی لاش بھی تیر رہی ہے, اور یہ تاریخ کا پہلا کیس تھا جس میں ایک لڑکی نے اپنی لاش کو فریز کروانے کا قانونی مقدمہ جیتا تھا. تھائی لینڈ میں بھی ایک 2 سال کی بچی کو اس کے والدین نے موت کے بعد فریز کروایا تھا. ظاہر بہت پیاری ہوگی انہیں. سو یہ بچی دنیا کی اب تک سب سے کم عمر انسان ہے جسے کرائیونکس کے ذریعے مستقبل کے لیے محفوظ کیا گیا ہے. ایسے افراد کی لسٹ جنہیں موت کے بعد فریز کیا جا چکا ہے بڑی طویل ہے, لیکن قصہ یہاں پر ختم نہیں ہوتا. امریکہ کی مشہور ٹیلی ویژن پرسنالٹی اور بزنس ویمن ہے پیرس ہلٹن. انہوں نے نہ صرف کرائیونکس ٹیکنیک کے ذریعے خود کو فریز کروانے کے لیے رجسٹر کروایا بلکہ اپنے 2 پالتو کتوں کو بھی اس سروس کے لیے رجسٹر کروایا ہے. سو یہ فہرست مختصر نہیں ہے بلکہ ہزاروں افراد پر مشتمل ہے. دنیا میں اس وقت کرائیونکس کی خدمات فراہم کرنے والی بہت ساری کمپنیاں بھی موجود ہیں. روس میں, جرمنی میں, چین میں اور آسٹریلیا میں بھی ایسی کمپنیاں کام کر رہی ہیں. اس لسٹ میں ہمیں ایک انڈین شخص کا ریکارڈ تو ملا ہے, لیکن اس لسٹ میں ابھی تک کوئی پاکستانی شامل نہیں ہے, کم سے کم اس کا ریکارڈ منظر عام پر نہیں آیا. اب سوال یہ ہے کہ دوبارہ زندہ ہونے کا پیکج کتنے میں پڑے گا. تو 2022 کی ایک رپورٹ کے مطابق اگر آپ اپنی پوری باڈی کو مستقبل کے لیے محفوظ کرنا چاہتے ہیں, فریز کروانا چاہتے ہیں, اس امید پر کہ اگر میڈیکل سائنس نے ترقی کر لی تو وہ آپ کو دوبارہ زندہ کر سکے گا, تو اس کے لیے تقریباً 2 لاکھ امریکی ڈالر خرچ کرنا پڑیں گے. اور اگر آپ صرف دماغ کو فریز کروانا چاہتے ہیں یعنی جسم سے سمجھوتا کرنا چاہتے ہیں تو وہ نسبتاً سستا ہے اور اس کے لیے آپ کو $80,000 دینا پڑیں گے. پاکستانی کرنسی میں بات کریں تو پوری باڈی کو فریز کروانے یا محفوظ کروانے کے لیے تقریباً 5 کروڑ 60 لاکھ روپے درکار ہوں گے, اور صرف دماغ کی بات کریں تو وہ 2 کروڑ 24 لاکھ روپے میں فریز ہو جائے گا. تو جناب بات یہ ہے کہ لوگوں کا اس ٹیکنالوجی یعنی کرائیونکس پر یقین بڑھتا جا رہا ہے, لیکن میڈیکل سائنس اس بارے میں ابھی محتاط ہے اور بہت سارے شکوک و شبہات کا شکار ہے. نیو یارک یونیورسٹی کے گروسمین اسکول آف میڈیسن میں میڈیکل ایتھکس ڈویژن کے سربراہ نے یہ بات کہی ہے کہ بہت سے میڈیکل ماہرین اس خیال سے ہو سکتا ہے کہ متفق نہ ہوں, لیکن یہ تصور کہ ہم خود کو فریز کر کے مستقبل میں بھیج دیں
صرف ایک سائنس فکشن لگتا ہے، لیکن کریونکس کے حامی یہ کہتے ہیں کہ جیسے ٹیسٹ ٹیوب بیبی، خلا کا سفر اور آرگن ٹرانسپلانٹ جیسے آئیڈیاز شروع میں مذاق لگتے تھے اور بعد میں سب نے اس حقیقت کو تسلیم کیا، ویسے ہی کریونکس کو بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سمجھا جائے گا اور نائٹروجن چیمبرز میں محفوظ لوگ زندہ ہوں گے۔ ہمارا ایمان ہے اگر اللہ نے چاہا۔ لیکن ممکن ہے کہ جب فریز شدہ انسانوں کی آنکھ کھلے وہ حیرت سے اپنے چاروں جانب دیکھیں اور سوچیں کہ کیا یہ وہ دنیا ہے جس کا وعدہ سائنس نے کیا تھا؟ لیکن شاید وہ لمحہ جسے وہ دوبارہ زندگی سمجھ رہے ہوں قیامت کی گھڑی ہو، شاید وہ سمجھیں کہ وہ کسی لیبارٹری میں جاگے ہیں، مگر کیا پتا کہ وہ میزان عدل کے سامنے کھڑے ہوں جہاں ہر نیت، ہر عمل اور ہر خواب کا وزن کیا جائے گا۔